نکاح سے پہلے جن باتوں کا ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایات ہیں وہ چند ہیں۔ پہلا، نکاح سے پہلے 2 رکعت کا اہتمام کریں۔ ان 2 رکعتوں میں اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں۔ وہ 21 مرتبہ جب پڑھیں گے اس وقت میں نکاح کے بہت سارے نگیٹو اور پازیٹیو، منفی اور مثبت پہلو ہم سنے ہوں گے۔ ایسا ہوا، ایسا ہوا، خیر بھی سنے ہوں گے، شر بھی سنے ہوں گے۔ تو جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہم کہیں تو اس وقت میں خیر کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں۔ اور جس وقت وقنا عذاب النار ہم کہیں گے اس وقت میں شر کا تصور کرتے ہوئے شر سے پناہ مانگیں۔ یہ نماز نکاح سے پہلے پڑھنے کی ہے۔ اور پھر جب دوسری بات نکاح خوانی ہوگی، میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے گا، اس وقت میں یہ خیال کریں یا تصور کریں، یا اللہ ہمارے اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ خیال میں یہ رکھیں، اللہ جس طرح تو نے تیرے نیک برگزیدہ بندے اور بندیوں کا جوڑا بنایا، اس طرح کا جوڑا ہمارا جوڑا بنا۔ یعنی گویا اشارہ اس بات کی طرف، مجھے مثالی دلہا بنا، میری بیوی کو مثالی دلہن بنا، مجھے مثالی شوہر بنا، میری بیوی کو مثالی بیوی بنا، مجھے مثالی باپ بنا اور میری بیوی کو مثالی ماں بنا۔ گویا آئیڈیل، ہم لوگ دوسرے میاں بیوی کے لیے آئیڈیل بنے، شوہر ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسی، یہ خیال۔ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد ایسی نصیب کریں گے جو اولاد بھی مثالی ہوگی۔ ایک تو نیت یہ کریں گے۔ پھر جب نکاح خوانی ہو جائے گی، جس وقت رخصتی ہوگی، اس وقت میں مسنون طریقے سے رخصت کریں۔ میں آپ کو انشاءاللہ وہ دعائیں سینڈ کروں گا، جو دعائیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دعائیں دے کر آپ نے روانہ فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا سے کروایا تو رخصتی کے بعد رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا پانی لے آؤ، ایک پیالے میں پانی لے آؤ۔ پانی لے آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لانے کے بعد جو کھڑی ہوئی، ایک آپ نے پیالے میں اپنے انگلی ڈالے، انگلی ڈال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے آپ نے اس پیالے کو لیا اور اس میں کلی کی۔ خیر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی۔ پھر اس میں فرمایا آپ نے آگے آؤ، وہ آگے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ ان کے سینے اور سر پر انگلی میں جو پانی لگا ہوا تھا ہاتھ ڈال کر اسے چھڑکا۔ کیا دعا پڑھی؟ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ کون کرنا؟ لڑکی کے والد کرنا، چھڑکے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پھرو، پھری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھرنے کے بعد دونوں مونڈھوں کے درمیان پانی ڈالا، اسے چھڑکے انگلی، لوٹے میں انگلی ڈال کر پانی میں ڈالا۔ اللہم انی اعوذھا بک
وذریتها من الشیطان الرجیم، یہی دعا آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے کہ بھائی مقصد سمجھ گئے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ حضرت علی کو بلائے اور بلا کر اسی طرح کا عمل کیا، اور دعا کیا پڑھی؟ اعیذہ کی جگہ اعیذہ، اللہم انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح پیٹھ پر پھر آنے کے بعد آپ نے دونوں دعا پڑھ کر یوں چھوڑ دینا۔ دو باتیں ہیں، اس طرح رخصتی کے وقت میں عمل کرنا چاہیے۔ دو عمل ہوا، پھر دعا کریں، دعا کر کر دونوں کو رخصت کریں۔ جس وقت ہم خلوت کی جگہ پر پہنچے تنہائی میں، اس وقت اندر ہم آ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، تو ہم سلام کریں۔ پہلے سلام کیسے کریں؟ ایسا سلام جو محبتوں والا، مودتوں والا، انسیتوں والا، نسبتوں والا، اور ایسے مانوس، جس طریقے سے ہم لوگ کسی دوست سے ملنے گئے تو کس طریقے سے اپنے پیار محبت سے ہم سلام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے مانوس ہم سلام کریں۔ سلام کا لہجہ اس طرح ہونا چاہیے۔ جس وقت ہماری بیگم کی نظر ہم پر پڑے، پہلی نظر پڑ رہی ہے، تو اس وقت میں ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، بھائی کون سی مسکراہٹ ہمارے بیگم کو پسند آئے گی، وہ مسکراہٹ ذرا ہمیں اسمائلنگ فیس، اپنا امیج کیچ کر لینا، اس فیس کے ساتھ ہم لوگ وہاں حاضر ہوں۔ بھائی الحمدللہ سلام ہو گیا، اب مصلی بچھایا جائے، ایک مصلی آگے، ایک مصلی بالکل پیچھے کے مصلی میں بیگم کو کھڑا کرنا، اور ان کو یہ نیت کرانا، پہلے ہی سے یہ بات ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت تابع اس امام کے، اس کا تو کون؟ اپنے شوہر، پڑھ رہی ہوں میں، کہ اللہ زندگی بھر ان کی تابع داری کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھر ان کی تابع داری کی توفیق عطا فرمائے، یہ نیت کرنا۔ اور پھر شوہر نیت کرے، اللہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، زندگی بھر ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ نیت کریں۔ پھر اس کے بعد نماز ادا کریں 2 رکعت۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنا مصلی اٹھائیں، بازو بچھائیں، بازو بچھا کر کہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین بولو، اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ پھر ان سے کہو بھائی تمہیں بھی دعا کرو، میں آمین بولتا ہوں، انہوں دعا کرے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد 3 نصیحتیں، عام طور پر ہمارا کابر سلام کرنا، مصافحہ کرنا، خیریت پوچھنا، کہ ماشاء اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے ہمارے جوڑا بنایا، یہ جو جوڑا ہمارا اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، یہ آ کر خیر کا جوڑا ہے۔ نیت یہ کرو کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کی بندگی میں کوئی کمی نہیں کروں گا، اور آپ بھی اللہ کی بندگی میں کوئی کمی نہ کریں۔ اگر میری بندگی میں کوئی بھول ہو جائے تو آپ یاد دلا دیجئے، آپ کی بندگی میں کوئی بات آ جائے تو میں یاد دلا دوں گا۔ دوسری نصیحت، اللہ تعالیٰ الحمدللہ اب ہمارا جب رشتہ بنا دیا، ہم دونوں 2 بدن ایک جان کی طرح رہیں، 2 زبان ایک بول کی طرح رہیں، 2 ذہن ایک سوچ کی طرح رہیں، گویا ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ گویا آپ میرے لیے لباس ہیں، میں آپ کے لیے لباس ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے آپ اس کو درست کریں، اس لیے لباس جو ہوتا ہے کمی کو چھپاتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی بات ہے انشاءاللہ
تو ہمارے آپس کی بات آپس میں انشاءاللہ ہم ایک دوسری بات تیسری بات کہ جو بھی آپ کا تقاضا ہے آپ مجھے سنائیے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے انشاءاللہ میرے بس میں جو ہے ضرور میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نصیحت کریں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ جو جوڑا فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ ان کی نیک صالح اولاد کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر تہجد کا اہتمام اگر اللہ تعالیٰ کرا دے تو نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر دلہا اور دلہن کا خیال میں رکھنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور شوہر بیوی کے پاس جب جائیں تو پیشانی کے بال پکڑ کر اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا، پیشانی کے بال پکڑ، ونعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ پڑھ کر ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ خیر کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور عورتوں کو 3 چیزیں پسند ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، عورتوں کو 3 چیزیں پسند۔ ایک ان کی تعریف، ان کی تعریف جتنی یعنی تعریف ہم ان کی کریں گے، کبھی ان کے حسن کی تعریف کرے، کبھی ان کی ادائیگی کی تعریف کرے، کبھی ان کی خدمت کی تعریف کرے، کبھی ان کے اخلاق کی تعریف کرے۔ تعریف کے ذریعے سے ان کے اندر تابع داری پیدا ہوتی ہے، تعریف کے ذریعے سے ان کے اندر تابع داری۔ دوسری چیز ان کو عزت دینا، ان کو جتنی عزت ہم دیں گے اتنی عزت ہمارے پریوار والے دیں گے، جتنا اگنور ہم کریں گے اتنا اگنور ہمارے پریوار والے کریں گے۔ بھائی ہماری بیوی کی بے عزتی ہماری بے عزتی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، تو اس لیے اسے عزت دینا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اسے گفٹ دینا۔ کیا دینا؟ گفٹ۔ جو چیز ان کو پسند، جیسے مثال کے طور پر بعض ہمیں باہر سے آئے، جیسے شروع میں شادی کی شروع میں ہمیں لوگ خالی ہاتھ حلال لے کو آ گئے، ایسا نہیں۔ پہلے زمانے میں پھولان لے کو آتے تھے، آج کل پھولوں کا رواج کم ہو گیا ہے، چاکلیٹوں کا رواج بھی، آئس کریم کا رواج چل رہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو گفٹ لے کر آنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زندگی بھر ماہانہ، یعنی ایک تو ابتدائی دور یہ چھوڑ دیے، ماہانہ ہمیشہ کے لیے، بھئی یہ آ کر گھر کا خرچہ یہ تمہارے لیے ہدیہ، 1000 کی 2000 کی، ان کے لیے ایک ہدیہ، اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ازدواجی زندگی کے اندر خیر و خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔